السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسمل ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں معصومہ کی ماں اس کو کہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب اپنی وصیت ہی بدل دیں اور کہتے ہیں کہ میری دوسری بیوی اور اس کے بچے کا میری جائیداد میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اور ہوٹل میں دکھایا جاتا ہے کہ جو زہیب ہے وہ معصومہ کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہاں اس کی بیوی مدیحہ آ جاتی ہے اور وہ بہت غصہ کرتی ہے اور خوب سناتی ہے معصومہ کو، اور کہتی ہے کہ تم دوسروں کے شوہروں پر ڈاکہ ڈالنے کا تمہیں بہت شوق ہے اور تم ان حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ تو جس کے جواب میں معصومہ کہتی ہے زہیب سے کہ اس سے کہو کہ مجھ سے معافی مانگے، اور پھر ریحام کا دکھایا جاتا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اس کو تو عادت ہے دوسروں کے شوہروں کو حواس باختہ کرنے کی، چاہے شادی کو 25 سال ہی کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ اور بسمل کی اس قسط میں ہم نے دیکھا کہ توقیر نے معصومہ کو اپنے آفس سے بے دخل کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ تمہارا اور میرا اس سے بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تم مت آیا کرو یہاں پر۔ وہ کافی اپسیٹ ہوتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ جب وہ کلینک میں بیٹھی ہوئی ہے تو اپنے چیک اپ کے لیے آتی ہے، تو وہیں اس کو فون آ جاتا ہے توقیر کا، اور وہ بڑے ہی نرم لہجے میں اس سے بات کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں اور میں نے میل کر دی ہے اور اب تم آ سکتی ہو، آفس میں آ سکتی ہو اور آ کر تم اپنا چارج لے لو اور تم یہاں پر اپنی سیٹ سنبھال سکتی ہو آ کے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے اندر سے، لیکن خوب اپنا بھرم برقرار رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ اوکے میں بعد میں بات کرتی ہوں آپ سے۔ اور پھر وہ اپنی ماں سے مسکرا کر کہتی ہے کہ مجھے آفس میں جاب پر رکھ لیا ہے۔ اور پھر جب وہاں پر نئی ہائرنگ ہوتی ہے تو وہاں پر جو زہیب ہے وہ جاب کے لیے آ جاتا ہے معصومہ کے آفس میں، اور معصومہ ہی اس کو اپروول کے لیے معصومہ کے پاس اس کو بلایا جاتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کر مسکراتی ہے، حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں جاب دوں گی یا نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ مجھے جاب نہیں دیں گی۔ وہ کہتی ہے لیکن اگر میں پرانے رشتوں کا پاس رکھوں اور میں تمہیں ملازمت دے دوں، لیکن یہ کہ میرا شوہر جب تک اپروو نہیں کرے گا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اور پھر اس کے بعد اس کو جاب پر رکھ لیتی ہے اور وہ بہت خوش ہے، اس کو گاڑی بھی ملتی ہے اور وہ گھر آتا ہے بڑی خوشی خوشی، لیکن اس کی بیوی مدیحہ جو کہ ان کے پرانے سب قصوں سے واقف ہے اور وہ جانتی ہے کہ یہ معصومہ کو پسند کرتا تھا اور معصومہ اس کو لفٹ نہیں کرواتی تھی، تو وہ کافی اپسیٹ ہے اس کے جاب ملنے سے، اور وہ کہتی ہے کہ کیا ضرورت تھی تمہیں یہاں جاب کرنے کی۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ اگر اس نے دوبارہ سے اپنا اثر تم پر جمانا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ اس کو کافی یقین دلاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم کیوں ایسا سوچتی ہو، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اور پھر وہ ماں کا بھی منہ میٹھا کرواتا ہے اور پھر گاڑی کی خوشی میں ان کو لے کر باہر آؤٹنگ کے لیے بھی لے کر جاتا ہے، اور پھر دونوں نئے پروجیکٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اب جو توقیر ہیں وہ آفس انہوں نے آنا کم کر دیا ہے اور زیادہ ذمہ داریاں جو ہیں انہوں نے معصومہ کو دے دی ہیں، لیکن معصومہ سمجھتی ہے کہ جب تک اس کا اپروول نہیں ہوگا توقیر کا تو کوئی بھی نیا پروجیکٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور جب ایک نئی کسی شپنگ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ بار بار توقیر کو کال کرتی ہے، لیکن توقیر اس کو پرواہ نہیں کرتا اور کال اٹینڈ نہیں کرتا۔ اب وہ بہت پریشان ہے اور آفس میں جلدی اس کو اپروول کے لیے فیصلہ دینا ہے کہ وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اب بار بار اس کے آفس میں آ کر زہیب اسے پوچھتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں نے کال کی ہے لیکن وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں، اور پھر وہ اس کے لینڈ لائن پہ کال کر دیتی ہے، ملازمہ کو کہتی ہے کہ میری توقیر صاحب سے بات کروائیں۔ جب وہ فون لے کر جاتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹال دو اسے،
اسے کہو کہ میں بزی ہوں گھر میں ریحام کے ساتھ۔ اور یہ بات سن کے معصومہ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوتی ہے سن کے کہ یہ میری پرواہ نہیں کر رہا ہے، اور اب اس کو دوبارہ سے ریحام سے بڑی اس کو ہمدردی ہو گئی ہے، اور دونوں جو ہیں وہ اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں۔ تو وہ کافی اس چیز کو فیل کرتی ہے اور بہت دکھی ہوتی ہے، اور پھر وہ اسے اپنے ہمدرد جو ہے وہ زہیب نظر آتا ہے، اور جس کو پہلے اس نے آفس میں آتے ہی ڈانٹ دیا تھا کہ تم مت کہو بلکہ میم کہو، اور اب جب وہ بہت دکھی ہے پریشان ہے تو وہ اس کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ مجھے تم کہہ سکتے ہو، اور پھر اسے کہتی ہے کہ چلو میرے ساتھ لنچ پہ چلو، اور وہ پوچھتا ہے کہ میری گاڑی میں جائیں گے یا آپ کی گاڑی میں، تو مسکرا کر کہتی ہے کہ نہیں میری گاڑی تم ڈرائیو کرو گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا زہیب کی بیوی جو ہے مدیحہ اس کے خدشات جو ہیں کہیں وہ درست ثابت تو نہیں ہو جائیں گے، اور کیا معصومہ جو ہے وہ اب توقیر سے مایوس ہو کر اور توقیر سے دولت ہتھیانے کے بعد اب وہ دوبارہ سے زہیب کی طرف اس کی توجہ ہو جائے گی، اور وہ زہیب جو کہ پہلے ہی اسے پسند کرتا تھا، اور جب وہ ادھر سے توجہ اسے ملے گی معصومہ کی طرف سے، اور اب معصومہ کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اور اس کے پاس ایک نام بھی ہو جائے گا، تو کیا وہ دوبارہ سے اس کے جال میں پھنس جائے گا؟ اور یہ بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے، اور اب جو زہیب کی جو بیوی ہے وہ پہلے ہی اس بات سے کافی پریشان تھی، اور اب بھی اسے اپنی کسی دوست کی طرف جانا تھا، تو زہیب نے وعدہ کیا تھا کہ تم تیار ہو جانا، میں لنچ پہ آؤں گا اور میں تمہیں وہاں ڈراپ کر دوں گا، لیکن اب معصومہ کے ساتھ اس کا لنچ کا پروگرام بن گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلا گیا ہے، اور یہ بات بھول گیا ہے کہ میں نے بیوی سے وعدہ کیا تھا۔ تو کیا یہ وہی کہانی دہرائی جائے گی، اور توقیر کی طرح اب زہیب جو ہے وہ معصومہ کے جال میں پھنسنے والا ہے؟ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ بسم اللہ۔